رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی پیشین گوئیاں اور مہر نبوت کا انکشاف۔ محمد بن صالح بن دینار، عبداللہ بن جعفر الزہری اور داود بن سلاسین کہتے ہیں کہ ابو طالب جب ملک شام کو چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے۔ یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 12 برس کے تھے۔ شام کے شہر بصرہ میں جب اترے تو وہاں ایک راہب تھا جسے بحیرہ کہتے تھے۔ وہ اپنے ایک صومعہ یعنی عبادت خانے میں رہتا تھا جس میں علماء نصارہ رہا کرتے تھے اور موروثی طور پر رہتے آئے تھے۔ یہاں ایک کتاب کا درس بھی دیا جاتا تھا۔ قافلے والے بحیرہ کے پاس اترے۔ بحیرہ کی یہ حالت تھی کہ اکثر قافلے والے وہاں سے گزرتے تھے مگر وہ ان سے ہم کلامی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سال نوبت آئی تو حسب معمول اس کے صومعہ کے پاس اترے کہ پہلے جب بھی ادھر سے گزرے تھے تو یہیں اترا کرتے تھے۔ بحیرہ نے اب کی مرتبہ ان کے لیے کھانا پکوایا اور سب کو دعوت دی۔ دعوت دینے کا سبب یہ ہوا کہ قافلہ جب پہنچا تو بحیرہ نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو تمام لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ لوگ درخت کے نیچے اترے تو دیکھا کہ وہی بادل درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں آئے تو شاخیں سرسبز ہو گئیں۔ بحیرہ نے جب یہ دیکھا تو کھانا منگوایا اور پیغام بھیجا، اے جماعت قریش، میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا تیار کرایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس میں شریک ہو، چھوٹے بڑے آزاد غلام کوئی بھی نہ رہ جائے، اس سے میری عزت ہوگی۔ انہوں نے کہا، آج کیا بات ہے؟ ایک شخص نے کہا، تو ہمارے لیے ایسا نہیں کرتا تھا۔ بحیرہ نے کہا، میں تمہاری بزرگواری کرنا چاہتا ہوں اور تم اس کے مستحق ہو۔ سب لوگ آئے مگر کم سینی کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے چھوٹے تھے۔ قافلے کا سامان درخت کے نیچے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں بیٹھے رہے۔ بحیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا تو جس کیفیت کو وہ جانتا پہچانتا تھا کسی میں نہ پائی اور نہ کہیں نظر آئی، اور بادل بھی سر پر دکھائی نہیں دیا بلکہ دیکھا کہ وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رہ گیا۔ بحیرہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے ہاں کھانا کھانے سے رہ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بحیرہ ایک لڑکا ہے، سب سے کم سن وہی ہے اور اسباب کے پاس کوئی دوسرا نہیں رہا۔ بحیرہ نے کہا، اسے بھی بلاؤ کہ میرے کھانے میں شریک ہو۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم سب تو آؤ اور ایک شخص رہ جائے۔ میں ایک وصف کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ وہ بھی تم لوگوں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم وہ سب سے شریف النسب ہے، وہ اس شخص یعنی ابو طالب کا بھتیجا اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ ابن الذبیحین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا حیرت انگیز تاریخی واقعہ۔ جب مطلب کا یمن میں رومان کے مقام پر انتقال ہوا تو اس کے بعد عبد المطلب نے بنو ہاشم کے معاملات کو سنبھالا اور حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانے کی خدمت اسی خوبی کے ساتھ انجام دی جس خوبی سے اس کام کو اس سے پہلے سر انجام دیا جاتا تھا۔ وہ یمن اور حبشہ کے بادشاہوں کے درباروں میں اپنی قوم کا نمائندہ بن گیا۔ جب عبد المطلب نے ایک خواب کی بنا پر زمزم کے کنویں کو کھودنے کا حکم دیا تو قریش نے اس کے ارادہ کی مخالفت کی۔ اس پر عبد المطلب نے منت مانی کہ جب میرے ہاں 10 بیٹے ہوں گے اور جوان ہو کر میری حفاظت اور حمایت کے قابل ہو جائیں گے تو میں ان میں ایک بیٹے کو کعبہ میں لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔
چنانچہ جب اس کے ہاں پورے 10 بیٹے ہو گئے تو انہوں نے حبل بت کے پاس جا کر قرہ ڈالا۔ وہ بڑا بت تھا جو کعبہ کے اندر اس گڑھے کے اوپر نصب تھا جس گڑھے میں نذرانے جمع کیے جاتے تھے۔ قرہ ان کے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ عبد المطلب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی قوم نے انہیں عبداللہ کی قربانی سے روکا اور مغیرہ بن عبداللہ مخزومی نے انہیں مشورہ دیا کہ عرافہ سے اس بارے میں سوال کیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ عرافہ سے خیبر کے مقام پر جا کر ملے۔ انہوں نے یہ تدبیر بتائی کہ عبداللہ کو 10 اونٹوں کے مقابلے پر رکھو اور قرہ ڈالو۔ اگر قرہ اونٹوں پر نکلے تو اونٹوں کو ذبح کر دو، ورنہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے۔ تب اونٹوں کو ذبح کر ڈالو، یہ عبداللہ کا فدیہ ہوگا اور تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو قرہ اونٹوں کے نام پر نکلا تو اونٹوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار ہوتا ہے، اور ایک اور حدیث میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا ابن الذبیحین، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس حدیث میں ذبیحین سے مراد آپ کے والد عبداللہ اور جد امجد حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان دونوں حضرات کو قربان کرنے کی تیاریاں ہو چکی تھی، مگر اس کے بعد ان کے فدیہ میں جانور ذبح کیے گئے۔ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 541 اور 42۔ حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نے کہا، خدا کی قسم ہمارے لیے یہ باعث علامت معاملہ تھا کہ عبد المطلب کا لڑکا ہم میں نہ ہو اور پیچھے رہ جائے۔ حارث یہ کہہ کر اٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور لا کر کھانے پر بٹھا دیا۔ بادل اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھا۔ حسن و جمال حیات افروز تھا۔ بحیرہ سخت غور و فکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ جسم کی چیزیں دیکھنی شروع کی جن کی علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی نسبت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس راہب نے کہا، اے لڑکے، تجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دلاتا ہوں کہ جو کچھ تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات و عزیٰ کا واسطہ دلا کر مجھ سے نہ پوچھ۔ خدا کی قسم میں جتنا ان دونوں سے بغض رکھتا ہوں اس قدر اور کسی چیز سے نفرت نہیں کرتا۔ راہب نے کہا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیرے جی میں آئے پوچھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی نسبت راہب نے سوالات شروع کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے تھے جو خود اس کی معلومات کے مطابق اتر رہے تھے۔ راہب نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان نظر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کھول کر مہر نبوت دیکھی۔ وہ دونوں مونڈھوں کے درمیان اس طرح نمایاں تھی جس طرح صفت و کیفیت راہب کے پاس مرقوم تھی۔ یہ سب دیکھ کر مہر نبوت کو چوم لیا۔ قریش کی جماعت میں چرچے ہوئے کہ اس راہب کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قدر عزت ہے۔ راہب کا برتاؤ دیکھ کر ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خوف کھانے لگے۔ ابو طالب سے اس نے پوچھا، یہ لڑکا تیرا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے،
اس لڑکے کے لائق و مناسب نہیں کہ اس کا باپ زندہ۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے کہا اس کا باپ کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ اس کا باپ مر گیا۔ راہب نے پوچھا اس کی ماں کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا کہ تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہے کہ انتقال کر گئی۔ راہب نے کہا تو نے سچ کہا، اپنے بھتیجے کو لے کر اس شہر و دیار میں واپس پہنچا دے اور یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر اسے دیکھ لیا اور جو کچھ میں اس کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گئے تو اسے تکلیف پہنچانا چاہیں گے۔ تیرے اس بھتیجے کی بڑی شان ہونے والی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد سے اس کی روایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی جان لے کہ میں نے تیری خیر خواہی کی ہے اور نصیحت کا فرض ادا کیا ہے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 اور 163۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے، اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیے، اور ہو سکے تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن لازمی دبائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔